میرے بھائیوں، یہ اللہ نبیوں کے قصے سنا کر تمہیں اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ ساری نوح کی کہانی اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ قوموں کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نبی کیسے پستا ہے۔ یا اللہ، میں نے ان سے کہا وہ توبہ کرو، بارشیں بر وقت ہوں گی، نہریں چل جائیں گی، باغات لگ جائیں گے، اولاد اور رزق میں اللہ برکت دے گا۔ تم اللہ کے دربار میں جھکو، اس کو عزت دو، اسے وقار دو، وہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ تم اللہ کے شکر ادا کرو۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یا اللہ، میں نے یہ بھی بتایا، یہ آسمان اللہ نے بلند کیا، یہ زمین اللہ نے بچھائی، چاند تاروں کو اللہ نے چمکایا، زندگی موت کے سلسلے اللہ نے چلائے، زمین میں ڈال کر زمین سے نکالے گا تمہیں دوبارہ۔ یا اللہ، میریوں نے ایک نہیں سنی، ایک نہیں سنی، اب تو ہی مہربانی کر۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ دعا تو صرف ایک جملہ ہے، دو جملے، باقی سارا دکھڑا ہے، نوحہ ہے، غم کی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کو پانیوں میں بہا دیا، اور قیامت تک تمہیں سبق دیا ہے کہ بھائیو، اللہ کے آگے جھکو گے تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ سے بغاوت ہو گئی، اگر اللہ سے ٹکر لے لی تو نہ ایٹمی طاقتیں بچا سکیں گی، نہ تمہارا اپنا ایٹمی نظام تمہیں بچا سکے گا، نہ تیل۔ عربوں کو تیل نے عزت دی، عربوں نے تیل سے عزت پائی۔ کیا عرب قوموں نے تیل کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا؟ جیسے ہم ذلیل ویسے وہ ذلیل، جیسے ہم پست ویسے وہ پست۔ باقی جھنڈے والی گاڑیاں اور لمبی لمبی گاڑیاں اور بڑی بڑی بلڈنگیں، نہ اس کا نام عزت ہے، نہ اس کا نام آزادی ہے۔ آزادی اور چیز ہے، ذلت اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ حضرت علی کی سنو، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنا بلا مال وہیبتا بلا سلطان وبجاہتا بلا اخوان۔ جو آدمی غنی بننا چاہتا ہے بغیر پیسے کے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو آدمی عزت چاہتا ہے خاندان کے بغیر، غنی بننا چاہتا ہے مال کے بغیر، وجاہت چاہتا ہے سپورٹر کے بغیر، مقام و مرتبہ چاہتا ہے ووٹر سپورٹر کے بغیر، کیا کرے؟ من اراد عزا، مجھے عزت چاہیے، میں خاندانی نہیں، مجھے مال چاہیے، میرے پاس ہے کوئی نہیں، مجھے ہیبت چاہیے، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، مجھے وجاہت چاہیے، میرے پاس میری کوئی عزت کرنے والا کوئی نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو تمہیں لوگ کہیں گے پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پھر سیاست میں آؤ، پھر الیکشن لڑو، پھر تم ایم پی اے بنو، پھر تم بادشاہوں کو مال ٹکاؤ، تو تمہیں کوئی وزیر بنا دے گا، تو پھر تمہارے آگے جھنڈا لگا ہوگا، آگے ہوٹر بجے گا، آگے تمہارے اسکاٹ چلے گا، پھر تمہیں عزت مل جائے گی۔ یہ سورے الو یہ ذہن بنا رہے ہیں۔ سنو علی کی، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، عزت چاہیے غنا اور خاندان نہیں، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہتا ہے، طاقت کوئی نہیں، وجاہتن بلا اخوان، وجاہت چاہتا ہے، اس کو سلام کرنے والا کوئی نہیں، یہ کیا کرے؟ تو حضرت علی کا فرمان ہے فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے تو اللہ ہر چیز باندھی بنا کر اس کے قدموں پہ قربان کر دے گا۔ عزت اور ذلت یہ گاڑیوں بنگلوں کا نام نہیں ہے، یہ ڈگری عہدوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ طاری فرماتا ہے اور دلوں کے اندر اتار دیتا ہے۔ ذلت بھی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے۔ آج تو دیکھ لو، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا 70% تیل مسلمانوں کی سرزمین میں ہے اور ذلت کی چادر ہے۔ اجتماعی حال سامنے آ گیا۔ اپنے حکمرانوں کو دیکھو، ان کے آگے جھنڈے والی گاڑیاں، ان کے آگے ہوٹر، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت اور حقارت کو بٹھا دیا ہے۔ ایم این اے گالی بن گیا ہے، ایم پی اے گالی بن گیا ہے، وزیر اور ناظم کے نام یہ گالی بن گئے ہیں، باہر ان کو سلام ہو رہے ہیں لیکن دلوں میں نفرت کی آگ ہے۔ میرے بھائیو،
ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ, ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ, اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, تو یہ جہان بھی تمہارا ہے, وہ جہان بھی تمہارا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وانا خیر لک من كل شيء. میرا بندہ میری طلب میں آ, اللہ کو پالے, آسمان اس کا ہے, بلندیاں تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے, زمین اس کی ہے, خزانے تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو پالے, جنت اس کی ہے, رضا تیرا نصیب بن جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, جہنم اس کی ہے, آگ تجھ پہ حرام ہو جائے گی. اللہ کو اپنا بنا لے, محبت اس کا ارادہ ہے, وہ دلوں میں اتار دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, نفرت اس کا ارادہ ہے, وہ دلوں سے کھینچ کے نکال دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, بنا لے, الفت اس کا ارادہ ہے, وہ دلوں کو جوڑ دے گا. اللہ کو اپنا بنا لے, حفاظت اس کا ارادہ ہے, وہ حفیظ بن کے دکھا دے گا. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, رزاق اس کا نام ہے, رزق اس کا ارادہ ہے. ہواؤں کے کندھوں پہ چڑھ کر رزق آئے گا, زمین اپنے پیٹ سے رزق نکالے گی, آسمان اپنی بلندیوں سے رزق اتارے گا. کائنات کا چپا چپا تمہیں رزق دینے کے لیے مقرر ہو جائے گا. اللہ کو اپنا بنا لو, زمین بھی تمہاری, آسمان بھی تمہارا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں جمعے کی تقریر کرتے ہوئے, یا ساریہ تو الجبل الجبل, اے ساریہ پہاڑ پہاڑ پہاڑ. جب نماز سے اترے, منبر سے اترے, عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ کیا کہہ رہے تھے جمعے کے خطبے میں, یا ساریہ تو الجبل الجبل. ساریہ بلوچستان کے پاس بندر عباس ایک جگہ ہے, جنگ ہو رہی ہے. ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو چکی ہے, مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مجھے نظر آیا کہ ساریہ کے ایک فوج کے قدم اکھڑ گئے. آگے مجھے ایک پہاڑ نظر آیا تو میرے جی میں آیا اگر ساریہ کا لشکر پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کرے اور پہاڑ کو اپنی پشت میں کر لے تو پھر فتح ہو سکتی ہے. تو میرے منہ سے بے ساختہ نکلا یا ساریہ تو الجبل الجبل. ایک مہینے کے بعد خبر آئی, حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاصد بھیجا کہ ہم ایرانیوں سے ٹکرائے, ہمارے قدم اکھڑ گئے, کہ ہم نے آواز سنی ہوا میں. موبائل کی ضرورت نہیں ہے, فیکس کی ضرورت نہیں ہے, ٹیلیکس کی ضرورت نہیں ہے, فون نہیں ہے, ہوا غلام ہے. یہ ہوا تمہیں موبائل کے ذریعے سے پیغام سناتی ہے. عمر اللہ کا غلام بنا, ہوا اس کی غلام بن گئی. ہم نے آواز سنی, اے ساریہ پہاڑ کو اونٹ میں, پہاڑ کو پشت پہ لے کر پلٹ کے حملہ کر. تو ہم نے پہاڑ تک بھاگے, پھر ہم نے پلٹ کے جو حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. یہ اللہ کے بن جانا, یہ اللہ کا بن جانا یوں غیبی نظام تمہارے تابع کر دیتا ہے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا. یہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں. اس کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ, اپنے بچے کو دیکھ لے. اس کو پتہ بھی نہیں تھا, وہ اصحاب صفہ میں سے تھے, وہاں ان کا انتقال ہوا, ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے. وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا. اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ, خود اپنے اللہ سے بات کی, اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء. میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا, تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں نے اپنا گھر چھوڑا, آتے ہی میرا بچہ مر گیا, سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا. دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا, بیٹا مروا لیا. اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں, میرا بچہ مجھے واپس کر دے. حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا, خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, پھر گھروں میں بھی برکتیں. ایک صحابی گھر میں تشریف لائے, بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کا کچھ نہیں.
وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتا چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے, روٹی پکنے والی ہے. تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوند کے روٹی پکانے کے لیے, ایک دانہ گھر میں نہیں ہے. اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانا کھلا. اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی, خالی, تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتا چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے, تو تندور بھی تائی کھلوتی ہے, تو روٹیاں بھی لا لئی سی. اپنے فاقے کو یوں چھپایا. اتنے میں خاوند نے دروازے پر دستک دی, یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے. جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو, جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود. جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. یہ حیران پریشان ہے, یہ آٹا کتھوں آئی جاندہ ہے. خامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں, اندر خالی چکی ہے. وہ گئے دربار نبوت میں, کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. کہا اوہو, اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی. اللہ کو اپنا بنا لو, رزق کے مسئلے حل. زندگی موت کی جہاں ڈاکٹر فیل, موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا, مصر میں, اب فلسطین میں. جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے. تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے, وہ نبی ہوگا, وہ طبیب نہیں ہو سکتا, وہ نبی ہوگا. جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ. اور ام صاحب پھر پہلے مری, اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا. اور یہ تو صحابی ہیں. آگے چلو, تابعین کا دور ہے, تابعین. اور ایک تابعی ہیں نباتا بن یزید رحمت اللہ علیہ, یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے, گدھے پر سوار ہیں, اور راستے میں گدھا مر گیا, سامان اس کے اوپر ہے. نیچے اترے, 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں, تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں. میرا سفر ہے, سامان کہاں سے اٹھاؤں, سفر کہاں سے پورا کروں, میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر, تو قم بإذن اللہ, تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتا پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا, فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو, یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام, حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ڈاکو پڑا. ابھی میں تھا, ایک دوست ملے, کہا جی ڈاکو نے گھیرے میں لے کر مال بھی لوٹ لیا, عورتوں کا زیور بھی اتار لیا گن پوائنٹ پر. میں رونے کے سوا کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں. جب قوم اللہ کی باغی ہو تو پھر اللہ ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے. جب 95% لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, 100% نوجوان گانے سنتے ہوں, 100% نوجوان ماں باپ کے نافرمان ہو, جب فیصل آباد میں شراب بیچی بھی جا رہی ہو, بنائی بھی جا رہی ہو, انعامی بانڈ بک بھی رہے ہوں, فروخت بھی ہو رہے ہوں, اور لاٹری کی اسکیمیں اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہوں, اور اسے انعام کے نام سے جوئے کو حلال کیا جا رہا ہو, اور جب سود کی عمارتیں ہر محلے میں کھڑی ہوئی ہوں, اور اذان پر نماز کی طرف جانے والا 100 میں 10 سے اوپر آدمی نہ ہو, جب عورتیں بے پردہ ہو کر کپڑے اتار چکی ہوں اور پردے سے باہر نکل آئی ہوں, اور جب مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچ رہے ہو, نچانے والا بھی مسلمان ہو, ناچنے والی بھی مسلمان ہو, اور اس سے پیسہ کمانے والا اسے بزنس کا نام دے رہا ہو کہ ہماری تجارت ہے, یہ ہماری تجارت ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر میرا اللہ روٹھ جائے گا, پھر میرا اللہ ناراض ہو جائے گا, پھر ہمیں منانا پڑے گا. نہیں منائیں گے تو ایسے ہی انسانی شکل کے درندے ہم پہ مسلط ہوں گے, بھیڑیے ہم پہ مسلط ہوں گے. کہتے ہیں موبائل کی خاطر قتل کر کے چلا گیا,
تو تم نے اسے انسان سمجھا تھا، وہ تو انسان تھا ہی نہیں۔ بھیڑیا جب بکری پہ وار کرتا ہے تو کبھی اس کو خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں، میں اس بکری کو نہ کھاؤں؟ شیر جب ہرنی پہ کودتا پھاڑتا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اسے کچھ نہ کہوں؟ سانپ جب کسی نوجوان کو ڈستا ہے تو اسے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے، میں اسے نہ ڈسوں؟ جب انسان انسانیت سے نکلتا ہے تو پھر سانپ تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، یہ بڑے اژدہا ہوتے ہیں۔ پھر بھیڑیا تھوڑا خون بہاتا ہے، یہ بڑے خوفناک بھیڑیے، تمہیں دیکھنے میں وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ بھیڑیے ہوتے ہیں، وہ شیر ہوتے ہیں، وہ سانپ ہوتے ہیں، وہ بچھو ہوتے ہیں جنہیں پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، ڈستے ہوئے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ بوڑھی ماں کا واحد سہارا ہے۔ جاؤ دفتروں میں دیکھو رشوت لینے والے وہ بھیڑیوں کی شکل میں بیٹھے، جاؤ ہسپتالوں میں دیکھو ڈاکٹروں کی شکل میں بھیڑیے بیٹھے ہوئے، جاؤ 8 بازاروں میں دیکھو تاجروں کی شکل میں چیتے بیٹھے ہوئے، منڈیوں میں چلے جاؤ عورتوں کی شکل میں سانپ بیٹھے ہوئے۔ جب سارا بازار، سارے گھر سانپوں سے بھرے ہوں، بھیڑیوں سے بھرے ہوں تو بھائیو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے، چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا، میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اے اللہ کی طرف دوڑو، اے اللہ کی طرف دوڑو۔ فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ، تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہیں کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اور میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ دعا والے بن جاؤ۔ ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا، کہنے لگے 2 نفل پڑھنے دے، کہنے لگے میرا مال لے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں، تجھے چھوڑ دیا تو عمر بن خطاب کو بتائے گا، پھر میں پکڑا جاؤں گا، پھر میں مارا جاؤں گا، لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا، پھر تیرا مال لوٹوں گا۔ کہا اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ کب پڑھ لو؟ تو میں 2 نفل پڑھ لو۔ تو انہیں 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر نیزہ اٹھایا، پھر یوں اس کو مارنے لگا، پھر آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین۔ پھر جب اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا، اور اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا نیزہ، اس نے تھوڑا سا یوں کیا، وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ الٹ کے گرا اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے تیرے طفیل؟ اللہ نے مجھے بچایا۔ وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخ، اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے، ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے۔ کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا وہ آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں 4تھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ۔ دشمن کی ٹکر، دشمن یہ تو میں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں۔ اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی ہے جنگ، 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں،
دو قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے. ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب. بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک. میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں. یہ دو قبیلے بد نصیب نکلے. تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے. اس نے جبلہ بن اہم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے. شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، کیونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں. تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ یہ امارت سے معزول ہو چکے ہیں. یہ بھی ایک عجب کہانی ہے. کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، ابو نے ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر. یہ خالد بن ولید معزول ہو چکے ہیں اور یہ قصہ پیش آیا. تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کے. تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو. تو ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں. کہا نہیں پھر یہ نا انصافی ہے، زیادتی ہے. اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا. کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو، بنانے والا کوئی نہیں؟ تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو. اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو. لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو، نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے. اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے. جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا. مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں. کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں. نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کراں وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا، یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟
कोयला कार्बन बना, कार्बन से वो हीरा बना, ये हीरा खुद ब खुद बना या कोई बनाने वाला है? पत्थर स्याह सफेद खुद ब खुद बना या कोई बनाने वाला है? और दरख्त पे फल अपने आप लगा या कोई लगाने वाला है? बादल खुद जमा हुए या कोई जमा करने वाला है? धुएं में पानी खुद भरा या कोई भरने वाला है? वो अपनी ताकत से उतरा या कोई उतारने वाला है? मैं नुतफे से इंसान अपने इरादे से बना या कोई बनाने वाला है? मैं अपने इरादे से मरा या कोई मारने वाला है? मैं अपनी ताकत से बोला या कोई बुलवाने वाला है? सांप का जहर उसके इरादे से बना या कोई बनाने वाला है? और समंदर की मौजें ये उसके इरादे से उठें या कोई उठाने वाला है? सदफ में पानी का कतरा मोती में बदला, किसने बदला? खुद बदला या किसी ने बदला? वही पानी का कतरा वो दरख्त की जड़ में गया तो दरख्त के ऊपर फल सब्जे का सामान बना। ये अपने आप हुआ या किसी और ने किया? ये सारे सवाल हैं, ये बेशुमार सवाल हैं कि ये सब कैसे है, ये क्यों है, ये गोश्त पोस्त का वजूद बोलता कैसे है, सोचता कैसे है, इसका सीना जज्बात से कैसे भरा हुआ है। जब इसके दिल में नफरत आती है तो उसके चेहरे पर एक और तासर होता है। जब इसके दिल में खुशी आती है इसके चेहरे पर और तासर होता है। जब ये बीमार होता है तो इसका रंग और होता है। जब ये सेहतमंद होता है इसका रंग और होता है। जब ये गुस्से में आता है तो इसका तासर और है। जब ये खुशी में होता है इसका तासर और है। जब इस पर गम आता है तो इसका आंसू छलकता है। जब ये खुश होता है तो इसके दांत खिलते हैं। ये कौन कर रहा है? दिमाग तो एक लोथड़ा सा है और एक ना समझ में आने वाली मखलूक पड़ी हुई है। सारे साहब एक दिमाग का डॉक्टर मुझसे कहने लगा कि बाकी चीजों को तो लोगों ने थोड़ा बहुत समझा है, दिमाग का 2% भी समझ में नहीं आया कि ये क्या मेरे रब ने कारखाना बनाया हुआ है। रेशे पड़े हुए हैं, उनमें क्या क्या निजाम चल रहे हैं। इंसानी अकल थक के गिर जाती है। अभी तक अपना आप नहीं पता लगा सके तो खालिक का सुराग कहाँ लगाएंगे? कायनात के राजों से ये पर्दा कहाँ उठाएंगे? इन्हें पहले ढूंढना पड़ेगा कि बनाने वाला कौन है। इन्हें पहले उस तक पहुंचना पड़ेगा कि वो कौन है जिसने जमीन बिछाई और आसमान उठाया और नुतफे से इंसान बनाया। इन्हें ढूंढना पड़ेगा कि वो मुझसे क्या चाहता है। उसे पता मालूम करना पड़ेगा कि जिंदगी मौत के निजाम से वो क्या चाहता है। यहाँ आकर इंसानी इल्म थकता है और गिरता है। और क्या दानिश्वर और क्या नुक्तावर और क्या साइंसदान और क्या फलसफे वाले और क्या कायनाती उलूम के भेद जानने वाले यहाँ आके दीवाने हैं और अंधे हैं और पागल हैं। बलिदारक इल्मुहुम फिल आखिरा बल हुम फी शक्किम मिन्हा बल हुम मिन्हा आमून। इन्हें कुछ नहीं पता। यहाँ आकर नबी की जरूरत पड़ती है, यहाँ आकर रसूल की जरूरत पड़ती है। वो इस बिखरे हुए काफिले को बताता है कि तुम्हें किसने बनाया है और तुम्हें क्यों बनाया है और ये कायनात किस लिए बनी है और ये जिंदगी मौत का निजाम क्यों है, चांद तारों की गर्दिश क्यों है, ये किस तरह हो रही है। ये इंसान ने समझा है पर ये क्यों हो रही है ये नहीं समझ पाया। बच्चा कैसे बनता है ये इंसान समझा है, ये क्यों बन गया है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। लैलो नहार कैसे बनते हैं ये इंसान समझा है पर ये क्यों बनते हैं ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। वक्त सिर्फ जमीन के गिर्द है, ऊपर वक्त कोई नहीं है। यहाँ है और 500 मील ऊपर जाके कोई नहीं है तो ये क्या फर्क है। यहाँ वक्त है और ऊपर नहीं है। यहाँ माजी हाल मुस्तकबल के पहिए चल रहे हैं और ऊपर चले जाओ तो वहाँ ना माजी है ना हाल है ना मुस्तकबल है। तो ये सब कुछ क्या है। यहाँ आकर जब इंसान थकता है तो अल्लाह अपने नबी को भेजता है, अपने रसूलों को भेजता है जो आकर इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। फिर कुछ नसीब वाले होते हैं जो उस पे लब्बैक कहते हैं और कुछ अक्सर बदनसीब होते हैं जो भूल जाते हैं, उन्हीं अपनी गफलतों का शिकार रहते हैं और फिर मौत आकर दोनों को तहे खाक पहुंचा देती है। फिर एक दिन मेरा अल्लाह इस जमीन को फाड़ेगा, उसके कलेजे को चीरेगा और कब्रों में से निकालेगा। आहा इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदा
ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر، اللہ تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی. اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آج وہ خود پھٹے گی. اور وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی. ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے. کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا. کچھ کہیں گے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا